میں نے بھابھی سے روتے ہوئے اپنے یتیم بچے کے دودھ کے لیے پیسے مانگے۔ چھت سے ٹپکتا پانی میرے غموں کی مانند لگ رہا تھا جو کبھی رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کمرے میں صرف ایک مدھم بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بھی تھک کر دھیمی ہو گئی تھی۔ چولہے کے پاس میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں روٹی تھی مگر دل میں صبر کی آخری رمق باقی تھی۔ میرا ننھا بچہ بھوک سے بلک رہا تھا اور میں آنسو پیتے ہوئے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے روٹی کو پانی میں بھگو کر نرم کیا، جیسے چاہتی ہوں دکھوں کو بھی نرم کر سکوں۔ جب وہ روٹی نچوڑی تو دل چاہا کہ اپنے درد کو بھی ایسے ہی نچوڑ کر باہر پھینک دوں۔ آسمان کی طرف دیکھا، سانس بھری اور دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ میرے بچے کے لیے کوئی سبب پیدا کر دے۔ الفاظ لبوں سے نکلے مگر دل میں لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی میرا ساتھ خاموشی سے رو رہی ہو۔ دیواروں پر نمی اتر آئی تھی، جیسے وہ بھی میرے دکھوں کی گواہ بن کر خاموش بیٹھی ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد زندگی کا ہر دن مسلسل امتحان بن گیا جو صبر کا تقاضا کر رہا تھا۔ پہلے میرا گھر ہنسی سے گونجتا تھا، اب وہاں صرف خاموشی اور یادوں کا بوجھ باقی رہ گیا تھا۔ رشتہ داروں نے ابتدا میں دلاسے دیے مگر پھر ان کے لہجوں میں تھکن اور بیزاری اتر گئی۔ ایک ایک کر کے سب دور ہوتے گئے، جیسے غربت کا بوجھ صرف مجھے ہی سہنا تھا۔ آخرکار میں نے اپنے بھائی کے گھر آ گئی، اس امید پر کہ شاید خونی رشتہ تھوڑا رحم کر دے۔ میں بھابھی کی نگاہوں میں ہمیشہ وہ نفرت جھلکتی دیکھتی جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتی تھی۔ میں ہر روز اس کے چہرے پر طنز کے زخم دیکھتی مگر خاموش رہنا میری مجبوری بن چکی تھی۔ میرا بچہ جب روتا تو بھابھی کہتی، اپنے بچے کو چپ کراؤ، یہ گھر کوئی یتیم خانہ نہیں ہے۔ ان الفاظ نے میرے دل پر وہ چوٹ لگائی جو شاید موت بھی نہ دے سکتی۔ میں واپس اپنے خستہ حال کمرے میں آئی، بچہ اب بھی روتا تھا اور میں دیوار سے لگ کر پھسل گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو چکے تھے، میں خاموشی سے اپنے فون کے پاس گئی۔ میرے پاس بس ایک ہی امید بچی تھی، میری پرانی سہیلی زینب۔ میں نے اس کا نمبر پر لرزتے ہاتھوں سے میسج لکھا، زینب میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، خدا کے لیے دودھ کا ایک ڈبہ لے دو۔ میسج بھیج کر میں نے فون ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں بند کر لی۔ دل میں دعا تھی کہ شاید وہ دیکھ لے، شاید رحم آ جائے، شاید مدد ہو جائے۔ کچھ دیر بعد فون بجا، اسکرین پر ایک میسج چمکا، باہر آؤ۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر گلی میں روشنی پھیل رہی تھی مگر ہوا میں عجیب سا سکوت تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے لیکن سامنے جو منظر تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک بڑی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، 4 باڈی گارڈ ساتھ کھڑے تھے اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے دیکھا باہر میری سہیلی نہیں بلکہ ایک مشہور اداکارہ کھڑی تھی۔ میرے ہاتھوں سے فون گر گیا اور دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آگے بڑی، نرم لہجے میں بولی، تم نے مجھے میسج کیا تھا۔ میں نے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا، میں نے تو اپنی سہیلی زینب کو لکھا تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شاید تمہاری تقدیر نے میسج کا راستہ بدل دیا۔ میرے آنسو بہہ نکلے، میں نے نظریں جھکا لی مگر دل میں ایک اجنبی سی امید جاگی۔ اس نے کہا، چلو تمہارا بچہ بھوکا ہے، میرے ساتھ آؤ، دیر مت کرو۔ میں نے کوئی سوال نہ کیا، بس قدم اٹھا لیے جیسے کسی نامعلوم خیر کے سفر پر جا رہی ہوں۔ راستے بھر گاڑی کی کھڑکی سے باہر اندھیرا ہی نظر آتا رہا مگر دل میں ایک روشنی سی جل اٹھی جو شاید دعا کا جواب تھی۔ جب گاڑی رکی تو میں نے دیکھا ایک بڑی کوٹھی روشنیوں سے جگمگاتی۔ اندر داخل ہوئی تو نوکر ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے۔ وہ اداکارہ مسکرا کر کہنے لگی، اب تم اور تمہارا بچہ میرے ساتھ رہو گے، میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھ لیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، غرور نہیں خلوص تھا، آنکھوں میں اتنی شفقت کہ دل پگھل گیا۔ میں نے اپنے بچوں کو گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل اندر سے سکون پا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید دعا کا جواب آسمان کی طرف سے براہ راست آیا ہے۔ دن گزرتے گئے، میں اس کی فاؤنڈیشن میں کام کرنے لگی، عزت ملی اور بیٹے کے لیے تعلیم کی راہ ہموار ہوئی، لیکن دل میں ایک سوال ہمیشہ رہتا، کیا یہ سب قسمت کا کھیل تھا یا اللہ کا امتحان؟ رات کو اکثر جا کر چھت کی طرف دیکھتی ہوں، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے مگر دل میں سکون بھی ہوتا ہے۔ میں بچے کو سینے سے لگاتی اور آہستہ سے دعا کرتی، یا اللہ تجھ پر مکمل بھروسہ ہے، بس ہمارا دکھ کم فرما دے۔ لیکن زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ انسان کبھی کسی کے رحم پر نہیں، اللہ کے کرم پر ہوتا ہے۔ پھر ایک دن میں نے اس کے کمرے میں ایک پرانی چٹھی دیکھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چٹھی میں لکھا تھا، زینب میں نے اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی ہے، تم نے ثابت کیا صبر کرنے والی عورت کبھی رسوا نہیں ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو زمین پر گر گیا، دل کانپ رہا تھا مگر اندر سے سکون ملا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا، یا اللہ تو سب سے بڑا کارساز ہے، میں تیرا کرم لیے جا رہی ہوں۔ یقین، صبر اور دعا کے ذریعے زندگی نے مجھے دکھوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھائی مگر درد کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی حالت جتنی بھی مظلوم ہو، اللہ کی راہ میں ہمیشہ امید باقی رہتی ہے۔